شادی کی رات میں دلہن بنی بیٹھی تھی. میرا دل اپنے شوہر کی رومانوی باتیں سننے کے لیے بڑا بےتاب تھا. ہر لڑکی کا ہوتا ہے. میں نے تو اپنی شادی کے حوالے سے بڑا کچھ سوچ رکھا تھا کہ شاہ میر کمرے میں آئے گا، میرے پاس بیٹھے گا، مجھ سے محبت کا اظہار کرے گا. میں اپنی آج کی رات کو یادگار بنانا چاہتی تھی. میں نے اس رات کے اتنے خواب سجائے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. جب شاہ میر کمرے میں آیا تو میں من ہی من میں مسکائی تھی. دل میں گدگدانے والے خیالات نے ایک عجیب سی ہلچل مچائی تھی. شاہ میر میرے پاس بیٹھ گیا، ایک نظر مجھ پر ڈالی. میرے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہی نہیں ہو رہی تھی. کہنے لگا، توبہ توبہ، کتنا بڑا ظلم ہے لڑکیوں پر. اس کی یہ بات میرے لیے کچھ غیر متوقع سی تھی. اسے تو میری تعریف کرنی چاہیے تھی. میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ میرے بھاری بھرکم عروسی لباس کو دیکھ رہا تھا. کہنے لگا، سونیا جاؤ یار، کپڑے بدل کر آؤ. مجھے تو تمہیں دیکھ کر کچھ ہو رہا ہے. پتہ نہیں تم لڑکیاں اتنا بھاری لباس پہن کر اتنے گھنٹے اسٹیج پر بیٹھ کر اپنے صبر کا امتحان دیتی ہو، اوپر سے یہ اتنی بھاری جیولری. تمہیں دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں کچھ ہو رہا ہے. اس کے چہرے پر بھی بڑی بیزاری سی تھی. کہنے لگا، سونیا پلیز پہلے تم یہ سب اتارو اور ایک عام سے لباس میں آ کر میرے سامنے بیٹھو. یہ سن کر تو میرا دل بجھ سا گیا. میں 4 گھنٹے پارلر میں لگا کر صرف اسی لیے تو تیار ہوئی تھی کہ وہ مجھے دیکھے اور اپنے ہوش کھو بیٹھے، میری والہانہ انداز میں تعریف کرے، محبت کے جملے بول کر مجھے سیراب کرتے. لیکن اس کی بیزاری دیکھ کر میں نے نہ جانے کیسے اپنے آنسو ضبط کیے تھے. میں نے کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے شاہ میر؟ کمرے میں اے سی چل رہا ہے، مجھے تو گرمی نہیں لگ رہی. میری بات سن کر شاہ میر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. کہنے لگا، لیکن مجھے تو الجھن ہو رہی ہے نا. سونیا جاؤ، شاباش، اتارو یہ سب کچھ اور ایک سادہ لباس پہن کر آؤ. میں نے تو نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے میری چوڑیوں کو اتارے گا، میرے ماتھے کی بندیا کو اپنی پیار بھری باتوں کے دوران اپنے ہاتھوں سے اتارے گا، میری تعریف کرتے کرتے وہ میرے سارے زیورات اتارے گا. لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. میری تو دوستوں نے بھی ویڈنگ نائٹ کے بارے میں بڑا کچھ مجھے بتا رکھا تھا. شوہر شادی کی رات پیار کا اظہار کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں. لیکن شاہ میر تو بالکل ویسا نہ تھا. بہرحال میرا دل بجھ کر رہ گیا تھا. میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، الماری میں سے اپنے کپڑے نکال کر بدلے. جب میں اپنا میک اپ دھو رہی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. میں نے تو پارلر والی کی جان کھا لی تھی کہ دیکھو بڑا اچھا میک اپ کرنا کہ میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی میرا دیوانہ ہو جائے. پارلر والی میری بات سن کر ہنس رہی تھی. جب تک وہ مجھے تیار کرتی رہی میری زبان چلتی ہی رہی کہ میرون کلر کی لپسٹک لگانا وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے، دیکھو جوڑا مت بنا دینا، چٹیا ہی رہنے دو، اور بالوں پر کلیوں کے گجرے ضرور لگانا. اپنی ایک ایک چیز سر سے اتارتے ہوئے مجھے ساری باتیں یاد آ رہی تھیں. ٹپ ٹپ آنسو میری آنکھوں سے بہ رہے تھے. جب میں بالکل سادگی میں آ کر شاہ میر کے سامنے بیٹھی تو کہنے لگا، شکر ہے اب کچھ انسان لگ رہی ہو. اس کی بات پر تو میں تپ کے رہ گئی تھی. بہرحال میری وہ رات بہت پھیکی سی گزری تھی کیونکہ شاہ میر نے عام مردوں کی طرح میری تعریف ہی نہیں کی تھی، نہ ہی ویسا والہانہ اظہار کیا تھا جیسا کہ میں سوچے بیٹھی تھی. شادی کی صبح جب میں تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو میرے سسر لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے. میری ساس ان کے برابر میں بیٹھی تھی. میرے شوہر نے میری ساس کی کلائی پکڑی ہوئی تھی اور ان کے کان میں نہ جانے کیا بات کر رہے تھے. ایک دم سے ہی میری ساس ہنسنے لگی. سسر کہنے لگے، تمہارا حسن تو آج بھی مجھ پر جادو جگائے رکھتا ہے. رات کو تم اتنی پیاری لگ رہی تھی، لگ رہا تھا کہ شاہ میر کی نہیں میری شادی ہے. سچ پوچھو تو دل کی بے قراریوں کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا کہ نہیں بھائی بیٹا جوان ہو گیا ہے. یہ کہنا تھا کہ میری ساس نے اپنی کلائی سسر کے ہاتھ سے چھڑوائی. کہنے لگی، بڑے بے شرم ہیں آپ. شاید ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی. میں نے فوراً سے نظریں جھکا لی. میرے سسر نے جب مجھے دیکھا تو ہنسنے لگے. کہنے لگے، آؤ بیٹا، اب تو تم ہمارے ہی گھر کا حصہ بن گئی ہو، اس لیے خود کو آدھی بنا لو. ہم دونوں بڈھا بڈھی تو بس ایسے ہی پیار محبت کی باتیں کرتے رہتے ہیں. میں اپنے ساس سسر کے پاس آئی، ان سے سلام کرنے لگی.
मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठा लिया। कहने लगी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो बस 9 ही बजे हैं। अरे भाई, हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि बहू सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके उठे और सबके लिए नाश्ता तैयार करे। शाहमीर मेरा इकलौता बेटा है, हमारे घर में कोई पाबंदियां नहीं है। मैंने कहा, नहीं अम्मा, बस मैं खुद ही उठकर आ गई थी। मैंने सोचा मुझे आप लोगों के साथ बैठकर वक्त गुजारना चाहिए। मेरी ये बात सुनकर मेरे ससुर कहने लगे, हाँ ये तो अच्छा किया। मेरी सास कहने लगी, मुलाजिमा नाश्ता बना रही है, मैं जाकर देख आऊं कि नाश्ता अभी तक बना क्यों नहीं है। फिर मुझसे पूछने लगी, शाहमीर कहाँ है? मैंने कहा, वो तैयार होकर आ रहे हैं। मेरी सास उठकर किचन में चली गई। मेरे ससुर कहने लगे, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सुबह को उठकर तुम कमरे से बाहर आ जाओगी और शाहमीर तुम्हें आने देगा। अरे भाई, जब मेरी शादी हुई थी तब तो ये रिवाज था कि 7 बजे सबके साथ नाश्ता करना होता था, लेकिन ऐसे सख्त माहौल में भी मैंने तो अपनी ही बात मनवाई थी। 10 बजे से पहले मैंने कमरा नहीं खोला था। वो सब मेरा कमरा खटखटाकर थक कर बाज आ चुके थे। ये कहकर वो हंसने लगे। शायद उनका मिजाज ही कुछ ऐसा था, लेकिन मैं उनकी बात सुनकर कुछ खिफ़त सी महसूस करने लगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे ससुर बहुत ही जॉली किस्म के हैं। दूसरी बात ये कि वो मेरी सास के दीवाने थे। वो अभी भी मेरी सास से ऐसे ही मोहब्बत से बात करते थे जैसे नई नई शादी हुई है। लेकिन इसके बरक्स शाहमीर ऐसा नहीं था। मैं उनके लिए सजती संवरती तैयार होती, वो मुझ पर बस सरसरी सी नज़र डालकर हटा लेते। मैं खुद ही ढीठ बनकर पूछती रहती कि शाहमीर, मैं आज कैसी लग रही हूँ? ये कलर मुझ पर कैसा लग रहा है? वो बस एक नज़र डालता, कहता ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा। मैं ये समझ नहीं पाती थी कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। मैं उससे एक वालेहाना इजहार सुनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो मेरा हाथ पकड़े, मुझे अपने करीब करने की कोशिश करे। मैं हिचकिचाऊं, पीछे हटूं, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे अपने करीब करे, मेरे गले में बाहें डाले, मेरी तारीफ करे और मैं शर्माते हुए नखरे दिखाऊं। ऐसी नोक झोंक से ज़िंदगी में खूबसूरत से रंग बिखर जाते हैं, जैसा कि मेरे ससुर करते थे। वो तो मेरी सास का बहुत ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि मेरी सास को खाने पीने में भी ऐसी चीज़ें खाने से टोक देते जो उनके लिए मुज़र सेहत होती थी। एक बार शाम के वक्त बारिश होने लगी। मेरे ससुर अपने कमरे में थे। मेरी सास ने जब खूबसूरत मौसम देखा तो मुझसे कहने लगी, सोनिया बेटा देखो, बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा, जी अम्मा। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आई। कहने लगी, मुझे ये मौसम बहुत पसंद है। मेरी सास के चेहरे पर खुशी के सारे रंग नजर आ रहे थे। बारिश तो मुझे भी बहुत पसंद थी। हम दोनों ही सहन में बारिश का लुत्फ उठाने लगी, मगर अचानक ऊपर एक खिड़की से ससुर ने देख लिया। वहीं से सास को पुकारने लगे। कहने लगे, रुकैया, तुम तेज बारिश में क्या कर रही हो? ये कहकर खिड़की जोर से बंद की। मेरी सास कहने लगी, लो आ गई अब मेरी शामत। मैंने कहा, क्यों अम्मा? कहने लगी, बस तुम्हारे अब्बा को मेरी बड़ी फिक्र रहती है, कहते हैं बारिश में नहाऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। मेरी सास अभी ये बात कर ही रही थी कि मेरे ससुर आ गए। मेरी सास को कहने लगे, रुकैया, तुम्हें कब समझ आएगी? जानती हो ना, बारिश का पानी तुम्हारे सर पर पड़ जाते ही तुम्हें छींकें शुरू हो जाती हैं, फौरन से बुखार चढ़ जाता है। मेरे ससुर के हाथ में तौलिया था। उन्होंने फौरन सास के सर पर रखा और उनका हाथ पकड़कर अंदर की जानिब लेकर चले गए। मैं भी उनके पीछे ही अंदर आ गई। उन्होंने जल्दी से मेरी सास को सोफे पर बिठाया, उनके सर पर तौलिया रगड़ने लगे ताकि उनके गीले बाल खुश्क हो जाएं। मेरी सास छींके मारने लगी। ससुर कहने लगे, देखा ना, मुझे इसी बात का डर था, तुम्हें अपनी जरा परवाह नहीं है, अजीब हो तुम। ये देखकर मेरा दिल यकबारगी से धड़का था कि काश कभी शाहमीर भी मेरे साथ ऐसी मोहब्बत का इजहार करे। उसके अब्बा तो वारी सदके जाते हैं अपनी बीवी पर, कितना ख्याल रखते हैं वो मेरी सास का। कहने लगे, रुकैया, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो खुदा की कसम मैं भी मर जाऊंगा। मेरी सास कहने लगी, आप क्यों इतनी सी बात को बड़ा बना रहे हैं? कोई बात नहीं, बस मेरा दिल चाह रहा था बारिश में नहाने का, इसलिए चली गई थी, नहीं होती मैं बीमार। सास की बात सुनकर ससुर कहने लगे, तुम्हें क्या पता, मैं भुगत चुका हूं ना तुम्हारी बारिश में नहाने वाली आदत को।
खबरदार जो दोबारा तुमने फिर से बारिश में नहाया तो गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें अपने पास से उठकर नीचे जाने दिया। फिर मेरे ससुर मेरी सास का बाजू पकड़कर उन्हें कमरे में ले जाते हुए कहने लगे, जल्दी आओ तुम्हारे कपड़े तब्दील करवाऊं। मुझे तो ये डर है कहीं तुम्हें बुखार ना हो जाए। मैं तो अपने ससुर को देखकर दम बखुद सी रह गई थी। काश ऐसी मोहब्बत शामीर भी मेरे लिए दिखाता। शायद सास ससुर की मोहब्बत की वजह एज डिफरेंस था। मेरी सास मेरे ससुर से 10 साल छोटी थी। थोड़ी देर बाद शामीर भी भीगता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखकर कहने लगा, बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में अगर पकोड़े और कबाब के साथ चाय मिल जाए तो मज़ा ही दुबाला हो जाए। देखो मैं अभी फ्रेश होके आ रहा हूँ, फटाफट से पकोड़े और चाय बना दो। ये कहकर फौरन से वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चला गया। मेरा दिल टूट सा गया। सर्दी तो मुझे भी लग रही थी, पानी से तो मैं भीगी हुई थी, लेकिन उसे तो मेरी परवाह ही नहीं थी। उसे बस ये था कि वो फटाफट से फ्रेश होकर आए तो मैं उसके लिए चाय और पकौड़े और बाकी लवाजिमात टेबल पर सजा दूं। मगर उसे मेरी ज़रा परवाह ना थी। क्या था कि मुझसे कह देता कि तुम भी भीगी हुई हो, जाओ पहले कपड़े बदल लो, कहीं बीमार ना हो जाओ। लेकिन नहीं, वो तो मुझसे लापरवाह था। मैं गुस्से से किचन में आकर पकौड़े बनाने लगी। चाय सैंडविचेस भी बनाकर सब कुछ टेबल पर रख दिया। जब तक मेरी सास ससुर और शामीर कमरों से बाहर निकले मैं सब कुछ सजा चुकी थी। शामीर कहने लगा, वाह ज़बरदस्त, ये कहकर खाने लगा। मुझे लगा कि शायद वो मेरी तारीफ कर देगा, लेकिन उसका रवैया तो वैसा ही सर्द सा था। एक बार शामीर जल्दी ऑफिस से घर आ गया। मैं तैयार थी, मेरा मूड था कि वो मुझे कहीं बाहर ले जाए। हमारी नई नई शादी हुई थी। मैंने कहा, शामीर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। वो कहने लगा, नहीं यार आज नहीं, आज मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ। ऐसा करो तुम अपनी सहेलियों को फ़ोन कर लो, उनके साथ कहीं चली जाओ। मैंने कहा, नहीं मुझे आपके साथ जाना है। कहने लगा, देखो सोनिया, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था, नहीं गया तो बहुत नाराज़ हो जाएंगे। तुम फिलहाल अपनी दोस्तों के साथ कहीं चली जाओ, मैं तुम्हें 3-4 दिन में ले जाऊंगा। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरा दिल बुझ गया था, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उस शख्स को ज़रा भी परवाह न थी। हालांकि वो ये जानता था कि मैं रो रही हूँ। कहने लगा, एक तो तुम औरतों के पास ये बड़ा हथियार मौजूद है, बात होती नहीं है टसवे बहाना शुरू कर देती हो। तुम्हें समझा तो रहा हूँ, दोस्तों के साथ मेरी पहले से कमिटमेंट थी, तुम्हें ले जाऊंगा 2-4 दिन में। ये कहकर वो चला गया। अगर मेरे ससुर होते तो कभी भी मेरी सास की आंखों में आंसू देखकर अपने दोस्तों में ना जाते। इतनी मोहब्बत करते थे वो मेरी सास से। काश मेरी शादी भी बड़ी उम्र के शख्स से हो जाती, जिसके पास बीवी के साथ वक्त गुजारने की फुर्सत तो होती। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ससुर मेरा आइडियल बनने लगे, क्योंकि वो वैसी ही मोहब्बत करते थे जैसी मोहब्बत मैं अपने शौहर से चाहती थी। हालांकि 2-4 दिन बाद शामीर मुझे बाहर ले गया था, लेकिन फिर भी अनरोमांटिक सा सफ़र था। गाड़ी चलाते हुए वो अपने दोस्तों की बातें करता रहा, मुझे खाना खिलाया, वापसी पर अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाता रहा या अपने ऑफिस के बारे में बातचीत करता रहा। एक बार भी उसने मेरी तारीफ नहीं की, ये नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं अब बुझी बुझी सी रहने लगी। मेरे ससुर का ये हाल था कि मेरा भी वो लिहाज नहीं करते थे। मेरे सामने ही मेरी सास के करीब होने लगते, पुराने दिनों की बातें दोहराने लगते जो शायद उनकी बहुत रोमांटिक गुजरी थी। कहने लगे, तुम्हारा हुस्न तो कभी मांद ही नहीं पड़ता रुकैया। अब जब तक तुम्हारा हुस्न जौबन पर रहेगा, मेरी गुस्ताखियां तो यूं ही जारी रहेंगी, चाहे मैं दादा ही क्यों ना बन जाऊं। सास ससुर के अलावा घर में कोई नहीं था, इसीलिए मुझे उन्हीं के साथ बैठना उठना पड़ता था। और जैसी जैसी बातें मेरे ससुर मेरी सास से कहते, मेरे दिल में बेइख्तियारी सी बढ़ने लगी। ऐसी ही बातें मेरे भी कान सुनना चाहते थे कि कोई मुझसे भी मोहब्बत का इजहार करता, ऐसा ही प्यार करता जैसा मेरे ससुर मेरी सास से करते हैं। मैंने सोचा कि शायद शाहमीर से कतराना शुरू कर दूं तो उसे मेरी कदर हो। मैं उसके पीछे पीछे रहती हूँ, इसलिए उसे मेरी कदर नहीं है। एक बार शाहमीर मुझसे कहने लगे, आओ तुम्हें मैके लेकर जाऊं, काफ़ी दिनों से तुम नहीं गई। मैंने कहा, नहीं
میں خود ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ مجھے لگا شاہ میر پوچھے گا کیوں نہیں جانا، وجہ بتاؤ، تو میں اسے نخرے دکھاؤں گی، اسے کہوں گی کہ وہ میرے ساتھ اتنی بے مروتی برتتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں، پھر شاید وہ مجھے منائے۔ مگر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم خود چلی جانا۔ اس نے تو بات ہی ختم کر دی۔ میں بجھے دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ میرے ساس سسر کا کمرہ کھلا ہوا تھا۔ سسر میری ساس کے بالوں میں کلیوں کے گجرے لگا رہے تھے، کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے، جس پر میری ساس مسکرا رہی تھی۔ بار بار میرے سسر کی چھیڑ چھاڑ پر ان کے ہاتھ پیچھے کر رہی تھی کہ آپ کب سدھریں گے، اپنی عمر دیکھیں اور اپنے کام دیکھیں۔ اور وہ انہیں کہنے لگے دل جوان ہونا چاہیے، عمر کا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بار میری ساس میرے سسر سے کہنے لگیں کہ وہ اپنی بہن سے ملنے جانا چاہتی ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں لیکن وہ اس بار بھی ان کے گھر نہیں گئی۔ مگر سسر کہنے لگے کہ تم وہاں چلی گئیں تو میرا کیا ہوگا، میں تو تمہارے بنا دیوداس بن جاؤں گا، میں تمہاری 2 گھنٹے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر میرے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ کاش میری شادی کسی ایسے ہی شخص سے ہو جاتی جیسے کہ میرے سسر ہیں۔ میں تو خود کو خوش نصیب سمجھتی۔ ایک میرا شوہر ہے، اسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کہتا ہے جاؤ اپنی دوستوں کے ساتھ گھوما پھرا کرو، اپنی لائف انجوائے کرو، خود بھی اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ اور ایک میرا سسر ہے جسے میری ساس کے بغیر 2 گھنٹے رہنا پسند نہیں ہے۔ میں اپنے سسر سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی کہ اندر ہی اندر کہیں مجھے یہ خواہش ہونے لگی کہ وہ میری ساس کو چھوڑ کر میری تعریف کریں۔ جیسی محبت کا اظہار میری ساس سے کرتے ہیں ویسے لفظ میرے بھی کان سنا کریں۔ میں نے اپنے سسر کے آگے پیچھے پھرنا شروع کر دیا، ان کا ہر کام میں کرنے لگی، حالانکہ پہلے یہ سب کام میری ساس کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھے میں نے فٹافٹ سے چائے بنائی اور اپنے سسر کے سامنے رکھ دی۔ مجھے چائے کے کپ کے ساتھ دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوئے، کہنے لگے رقیہ کدھر ہے؟ میں نے کہا اب اماں کو چھٹی بھی دے دیں، کب سے وہ آپ کی خدمت کر رہی ہیں، اب آپ مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن کیا ہے نا کہ مجھے اس کے ہاتھ کی چائے کی عادت پڑ گئی ہے۔ میں نے کہا میں بھی بہت اچھی چائے بناتی ہوں، آپ پی کر تو دیکھیں۔ انہوں نے چائے کا ایک گھونٹ لیا، کہنے لگے واہ، تمہارے ہاتھ میں بھی تمہاری ساس جیسا جادو ہے، بہت اچھی چائے بنائی ہے تم نے، اگر یہ تمہاری ساس ہوتی تو میں اس کے ہاتھ ضرور چوم لیتا۔ یہ کہہ کر وہ چائے کا کپ ہونٹوں پر لگانے لگے اور میں اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جنہیں آج تک میرے شوہر نے پکڑ کر کبھی اپنے ہونٹوں سے لگا کر اپنا لمس نہیں دیا تھا، کبھی تعریف نہیں کی تھی۔ میری ساس جب کمرے سے باہر آئیں اور سسر کو چائے پیتے دیکھا تو کہنے لگی شکر ہے آج آپ نے اپنی بہو کے ہاتھ کی چائے پی لی، ورنہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ باہر آؤں آپ کو چائے بنا کر دوں۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت تھکی تھکی سی ہوں۔ سسر کہنے لگے اب یہ مت سمجھنا کہ تمہاری چھٹی ہو گئی ہے، آج تو بہو بنا کر لے آئی تو میں نے چائے پی لی، لیکن کل سے چائے تم ہی بنا کر دو گی۔ ارے جو مزہ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں کہاں۔ اب جب بھی میرے سسر گھر آتے میں بھاگی دوڑی ان کے پاس چلی جاتی، ان کے ہاتھ سے سامان پکڑ لیتی کیونکہ گھر کا راشن وہی لے کر آتے تھے۔ میں ان کے ہاتھ سے شاپر پکڑتی، فٹافٹ شربت کا گلاس بنا کر انہیں پیش کر دیتی۔ جب وہ میرے ہاتھ سے گلاس لے کر پی لیتے لیکن فوراً سے رقیہ رقیہ کہنے لگتے، فوراً سے میری ساس کو بلاتے، کہتے تم نے کیا بچی کے سر پر ابھی سے ذمہ داری ڈال دی؟ ارے بھائی کتنی بار کہا ہے جب میں باہر سے آتا ہوں تو سب سے پہلے اپنا چہرہ مجھے دکھا دیا کرو، تم ہو کہ کمرے میں بیٹھی رہتی ہو۔ میری ساس کو آج کل شام ہوتے ہی ہلکا ہلکا بخار ہو جاتا تھا، عمر کا تقاضا بھی تھا۔ میں نے کہا ابا آپ کیوں اماں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، میں ہوں نا، آپ اماں کو آرام کرنے دیں۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے کرے آرام، ویسے بھی یہ کرتی ہی کیا ہے، سارا گھر تم نے سنبھال لیا ہے، بس اسے مجھے ہی تو سنبھالنا ہوتا ہے، اس پر بھی اس کے نخرے ہیں۔ میری ساس کہنے لگی آپ کو سنبھالنا ہی میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس پر میرے سسر کی شوخیاں عروج پر جانے لگتی، وہ ایسے ایسے جملے کہنے لگتے کہ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی،
لیکن اندر ہی اندر یہ خواہش بھی جاگنے لگتی کہ کوئی مجھ سے بھی ایسا ہی اظہار کرے، ایسی محبت کرے۔ میرے اندر کے جذبات اب میرے قابو سے باہر ہونے لگے تھے۔ میں رات بھر اپنے سسر کی باتوں کو سوچتی رہتی اور ان سے تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتی، یہی سوچتی کہ میری ساس کتنی خوش نصیب عورت ہے۔ لیکن شاید میں نہیں ہوں، میری زندگی تو روکھی پھیکی ہی گزرے گی۔ شاہ میر بہت الگ قسم کا انسان ہے، اسے بیوی بس کچھ گھنٹے کے لیے ہی اچھی لگتی ہے، پھر تو وہ یوں ہوتا ہے جیسے اس کا اور میرا کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے تم اپنی زندگی جیو، مجھے میری زندگی جینے دو۔ کیا یہ ہوتی ہے شادی؟ میں تو اس دن رونے ہی لگ گئی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ جب مجھے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں حیران تھی کہ یہ کون ہے جو ہچکیوں سے رو رہا ہے۔ میں کمرے سے باہر آئی تو میری ساس فون پر کسی سے بات کر کے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ کہنے لگی حمیدہ میں کیا کروں، میری آنکھیں ترس گئی ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ میں جانتی ہوں کہ کمال بھائی کا فراز سے جھگڑا ہے، اس لیے وہ تمہیں کبھی بھی میرے گھر نہیں آنے دیں گے۔ حالانکہ فراز بہت اچھے ہیں، انہیں اعتراض نہیں ہے کہ میں تم سے ملنے کے لیے جاؤں، بس وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کہتے ہیں کہ رقیہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہاری بہن کے گھر جانے سے، لیکن تمہارا بہنوئی مجھے برداشت نہیں کرے گا اور میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ 4 گھنٹے کے لیے جاؤ گی تو میں یہاں پر سولی پر لٹک جاؤں گا۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ میرا دل تڑپ رہا ہے تمہارا چہرہ دیکھنے کو۔ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ تم بیمار ہو، تم نہیں جانتی میں کتنی پریشان ہوں تمہارے لیے۔ وہ اپنی بہن سے بات کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے فوراً سے بات ٹال کر فون بند کر دیا۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ ابا کہاں ہیں؟ کہنے لگی اپنے کمرے میں ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی بیٹا تم سے کیا چھپانا، میری بہن بہت بیمار ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے کہ میں اس سے جا کر مل لوں، لیکن اس کے میاں کی تمہارے سسر سے کسی بات پر جھگڑا ناراضگی ہے، اس لیے اس کا شوہر تمہارے سسر کو اپنے گھر میں نہیں آنے دے گا۔ مجھ سے ملنے پر تو اسے اعتراض نہیں ہوتا، لیکن فراز کو تم جانتی ہو ان کا مزاج کیسا ہے۔ میں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا آپ بہت خوش نصیب ہیں جو آپ کو ابا جیسے شوہر ملے ہیں۔ کہنے لگی خوش نصیب؟ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی خوش نصیب تو تم ہو، میں تو تمہیں بڑی رشک بھری نظروں سے دیکھتی ہوں۔ شکر ہے کہ شاہ میر اپنے باپ جیسا نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نے حیرت سے اپنی ساس کی جانب دیکھا تھا۔ کہنے لگی کہ دیکھو نا، تم آزادی سے اپنے میکے جاتی ہو، 2 دن رہ کر آتی ہو، اپنی بہنوں سے ملنے جاتی ہو، ڈرائیو کر کے اپنی سہیلیوں کے ساتھ چلی جاتی ہو، مارکیٹ جاتی ہو، تمہیں آنے جانے کی آزادی ہے۔ مجھ سے پوچھو، جب سے میری شادی ہوئی ہے محبت کے نام پر بڑی کڑی سزا سہ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے عورت محبت چاہتی ہے، لیکن محبت ایک حد تک اچھی لگتی ہے، حد سے بڑھ جائے تو سانس لینا 2 بھر ہو جاتا ہے۔ تمہارے سسر کی محبت ایسی ہی ہے، دم گھوٹنے والی، پابندیوں سے بھری ہوئی۔ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کا مزاج بدلنے لگتا ہے، عورت کی شدت میں کمی آنے لگتی ہے، مرد بھی بدل جاتے ہیں، لیکن تمہارے سسر نہیں بدلے۔ میرا دل چاہتا ہے میں بھی آزادی سے اپنے میکے جاؤں، اپنے بہن بھائیوں سے ملوں، لیکن فراز مجھے اپنے علاوہ کسی کے ساتھ برداشت نہیں کرتے۔ مجھے جہاں جانا ہے میں فراز کے ساتھ ہی جا سکتی ہوں، ان کے بغیر کہیں بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی تم نہیں جانتی میں نے یہ زندگی کس اذیت میں گزاری ہے۔ یہ محبت نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو باندھ کے رکھ لو۔ کہنے لگی میں اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتی، فراز کہتے ہیں تم یہ مت کھاؤ کیونکہ مجھے پسند نہیں، اپنی مرضی سے بارش میں نہا نہیں سکتی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تم بیمار ہو جاؤ گی، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی، اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتی۔ کیا یہ ہوتی ہے محبت؟ یہ ہے شادی شدہ زندگی؟ میں اپنی ساس کی باتیں سن کے حیران تھی۔ جس زندگی کی میں خواہش کر رہی تھی وہ تو بہت اذیت ناک تھی۔ شکر ہے کہ شاہ میر ایسا نہیں تھا۔ مجھے اب اپنے شوہر کی قدر ہوئی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ ہر انسان کو آزادی سے جینے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے ہم میاں بیوی ہیں،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ہر وقت مسلط رہیں۔ شاید میں نے اس کی محبت کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ اس کی محبت کے چھوٹے چھوٹے جملے مجھے کبھی نظر ہی نہیں آئے تھے۔ میں تو شاید اپنے سسر کی والہانہ محبت سن سن کر ویسی ہی محبت چاہنے لگی تھی۔ لیکن اب میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ اچھا معاملہ ہی رکھا ہے۔